بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 12. تختی نمبر جو 11 ہے اس کے متعلق بھی کچھ قواعد اجتماع ساکنہ کے حوالے سے ہیں، تو وہ انشاءاللہ پھر علیحدہ اس کی مشق اور اس کا اجرا کروا دیں گے پڑھنے کے بعد. اب تختی نمبر 12 ہے تشدید. شد کے لغوی معنی کیا ہے؟ سختی. لغوی معنی کیا ہے؟ لیکن اب یہاں پر تجوید کی اصطلاح میں یہاں شد کا معنی سختی نہیں ہے، بلکہ ٹھہراؤ. جس حرف پر شد ہو تو اس پر کیا ہو؟ ٹھہراؤ ہو. جس حرف پر شد ہو اس کو مضبوطی کے ساتھ پڑھا جائے، جس حرف پر شد ہو اس کو جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے. یہ 2-3 الفاظ. لیکن تجوید کی اصطلاح میں جس حرف پر شد ہو اس سے مراد سختی مراد لینا درست نہیں ہے. سختی اس کے لغوی معنی ہے. تجوید کی اصطلاح میں سختی معنی مراد نہیں. ٹھیک جی. اب مثال عرض کر رہا ہوں. جیسے ثا ہے، ثا اس کو شد کے ساتھ پڑھیں گے، یا دال ہے اس کو پڑھیں گے تو کیسے؟ حمزہ زبر ثا بولیں. ثا زبر ثا ثا. جی تو اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ٹھہراؤ. ایک اس حرف کی مثال ہے، اس کو حرفوں کو نوٹ کر لینا. ایک یہ. اسی طرح دال اگر دال پر ٹھہراؤ ہو تو پھر تو بالکل بات سمجھ آ رہی ہے. لیکن اگر معنی سختی دیا جائے تو زا بنائے گا. اس لیے یہاں پر سختی کے معنی مراد نہیں دی جا سکتی. جی اسی طرح را کو پڑھتے ہیں اور ان حرفوں کو خاص طور پر نوٹ کر لینا. اسی طرح عین. یہ جو حروف بتا رہا ہوں میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ان حروف میں ٹھہراؤ ہی مراد ہو سکتا ہے، سختی مراد نہیں ہو سکتی. یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. عین اب اگر سختی مراد لیں گے تو اس کو یوں پڑھا جائے گا تو یہ درست نہیں. ٹھہراؤ مراد ہوگا تو اس کو یوں پڑھا جائے گا یہ عین کی آواز جو جاری ہے یہ ٹھہراؤ ہے. عین کی آواز کا، عین کی آواز کا یہ جو ٹھہراؤ ہے یہ ہے شد. اسی طرح واو کیسے؟ اور عموماً جیسے پڑھا جاتا ہے اب اگر دوسرا معنی سختی کا لیا جائے تو پھر تو یہ درست یہ قوہ نہیں ہے. ٹھہراؤ اسی طرح یا کیا حرف ہے؟ یہ ٹھہراؤ کے معنی میں. سختی کریں گے تو یہ درست کیسے؟ مثلا آپ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ إياك نعبد وإياك نستعين
ایا، تو ایا جا پر، جا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے بیٹا؟ اور اگر یوں پڑھ جائے ایاک نعبد و ایاک، یہ کیا ہے؟ تو یہاں یہ مراد ہے، بولے شاباش، بات سمجھ آ گئی؟ یہ جتنے حروف میں نے بتایا ان کو بالکل نوٹ کر لیتا ہوں، اور عموماً غلطی ہوتی ہے ان حروف میں، تو اس لیے شد کا معنی سختی نہیں ہے، لغت میں سختی ہے، لغوی طور پر اصطلاحی معنی سختی مراد نہیں ہے۔ لیکن اب جب ہم دیکھیں با کو پڑھتے ہیں، اب با سختی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو جہاں تو سختی ہے۔ جا سختی ہے کہ نہیں؟ ان میں سختی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ حروف شدیدہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حروف شدیدہ ہے۔ اچھا اب اصول لکھیے گا، بہت اہم اصول، بہت اہم بات، کیا کہ حرف کے اندر سختی اور جو نرمی ہوتی ہے وہ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، شد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ بہت اہم اصول کیا عرض کیا؟ حروف میں جو سختی اور نرمی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ صفات کی وجہ سے ہوتی ہے، شد کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اب بہت بڑا اہم اصول آپ کے ہاتھ آ گیا، بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے جیم پر با پر سختی کیوں ہوگی؟ شدیدت کی صفت کی وجہ سے۔ لیکن جیسے زال پڑا کذبا، کذبا سختی سے پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ کیا بن جائے گا؟ جی، تو یہ بیٹا مخرج کسی کو بتانے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کذاب، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کذاب، کیسے کہیں گے؟ کذاب، لال کی سب ٹھہراؤ، کذاب۔ لیکن اگر آپ بیان کر رہے ہو اور بیان میں آ جائے مرزا قادیانی کا ذکر، بیان میں آ جائے مسلمہ کا ذکر، تو آپ کیا کہیں گے کہ مرزا قادیانی کذاب تھا؟ نہیں، وہاں اردو میں کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ کذاب تھا، ورنہ آپ پہ کوئی شک کرنے لگ جائیں گے یہ تو بڑا بھی نرم رویہ رکھتا ہے، کہتا ہے کذاب تھا، اس لیے نرم رویہ نہیں اس کے بارے میں، ٹھیک؟ تو وہ کیا تھا؟ وہ کذاب تھا۔ لیکن ہم نے ویسے عرف قرآن میں کیسے پڑھنا ہے؟ کذاب، جی۔ اچھا اب یہ تو میں نے عرض کر دیا شد کا معنی، اور شد کا معنی کے حوالے سے صفات کے حوالے سے حروف میں جو نرمی اور سختی ہے اس حوالے سے میں نے چند حروف بتا دیا، بڑی اہم بات، اور پہلی دفعہ آپ کو اس ترتیب سے میں نے جو لکھائی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہجا کا طریقہ، ہجا کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ یہ ہے حمزہ زبر با اب، با زبر با، اب با، بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو بہت آسان طریقہ ہے، اور یہ زیادہ رائج بھی ہے، آسان بھی ہے، اسی طریقے سے پڑھانا چاہیے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ با پر بریک لگاتے ہیں، مثلا حمزہ زبر با اب، بولیں پھر کہیں گے با زبر با اب با، پہلی مرتبہ ایک ہی سانس میں تینوں حرکتوں کو، زبر کو، با کو اور آگے زبر کو ایک ہی سانس میں پڑھ دیا۔ دوسری مرتبہ حمزہ زبر کو با سے ملاتے ہوئے ہم نے سانس توڑ دیا۔ یہاں جو درمیان میں سانس توڑنا ہے تو سانس توڑتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ کہیں حرف قلقلہ ہو تو وہاں پر آواز ہل نہ جائے، اس لیے کہ اب جو یہ حمزہ کو با سے ملا رہے ہیں یہ ساکن سمجھ کے نہیں ملا رہے بلکہ مشدد سمجھ کے ملا رہے ہیں، تو اس لیے ساکن والی صورت کی طرح قلقلہ اس میں نہیں ہونے دینا۔ اگر قلقلہ ہو گیا تو پھر ادغام کیسے ہوگا؟ پھر شد نہیں آئے گی۔ مثلا حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با، تو
ایسے پڑھنا درست بات سمجھ آ گئی جی. تو یہ دو طریقے ہیں، لیکن دوسرے طریقے میں قلقلے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے. اگر دوسرے طریقے سے بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن قلقلہ آواز کو ہلانا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ساکن کر کے حرف کو اگلے کے ساتھ با کے ساتھ نہیں ملا رہے، بلکہ مشدد ہونے کی وجہ سے ملا رہے ہیں. تو آواز ہلاتے تب ہیں جب ساکن ہونے کی حالت میں ملایا جائے. مشدد ہونے کی حالت میں جب پچھلے حرف کو ملایا جائے، حرف قلقلہ بھی ہو تو اس پر قلقلہ بولو نا بیٹا، اس پر قلقلہ بات سمجھ آ گئی جی. تو ایک یہ ہجا کا طریقہ تھی، دو طریقے عرض کر دیے بیچ میں قلقلہ نہ ہو. دو طریقے، ایک ہے ایک سانس میں ہجا کرنا، حمزہ زبر با اب با، ان ہونٹ کھلنے سے پہلے ساتھ ہی با کی زبر کرنا، حمزہ زبر با اب با زبر با. اب با بات سمجھ آ گئی جی. اور دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ حمزہ زبر با اب، اب ہلنے نہیں دینا، قلقلہ نہیں کرنا ہے. با زبر با اب با جی. بات سمجھ آ گئی. یہ دو طریقے. ایک اور اہم بات اسی حوالے سے، اب جیسے با پر شد ہے تو سختی تو ہوگی کیونکہ حرف شدیدہ بھی ہے. شد کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ شدیدہ ہے، صفت کی وجہ سے. لیکن یہاں پر ایک سختی یوں کر جاتے ہیں، حمزہ زبر با اب با، تو یوں ہونٹوں کو کھا جاتے ہیں. تو یوں ہونٹوں کو کھانا نہیں ہے. ہونٹوں کا جو با کا مخرج ہے وہی با کا مخرج ہی ملنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ ہونٹوں کے تری والا حصہ. کون سا حصہ ہے؟ تو تری والا حصہ ہی ملنا چاہیے، بس اسی میں تھوڑی سی سختی ہوگی. اب با، تو یہ ایک غلطی سامنے آتی ہے تجربے میں آئی ہے. اب یوں کر جاتے ہیں، تو کیا کرنا ہے کہ شد ہے. جیسے ابھی لہب وتب، وتب تو یوں نہیں کرنا، وتب اب با شد اب با ٹھہراؤ. ٹھیک ہوگی. تو ایک یہ غلطی ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھنا. اب آخری بات، اس تختی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں اس قاعدے میں کتنی لکھی ہوئی ہے؟ جیم تک. کتنی لکھی ہوئی ہے؟ باقی حروف کے اندر آپ لوگوں کی شرط کیسے صحیح ہوگی؟ یہاں تو صرف جیم تک لکھا ہوا ہے. اس لیے آپ سے بھی، پڑھنے والوں سے بھی، پڑھانے والوں سے بھی گزارش ہے کہ اس تختی کو پورا پڑھایا جائے. پڑھائیں گے انشاءاللہ پورا؟ آپ پورا پڑھیں گے بھی صحیح؟ پورا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب آپ نے گویا کہ پہلی تختی کھول لینی ہے. آپ پہلے اس کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی حمزہ کے اوپر کیا لگائیں گے؟ حرکت زبر کی. یہ نوٹ کر لینا، زبر کے ساتھ پڑھیں گے 3 دفعہ. مثلا ایک حرف میں آگے بتاتا ہوں، ذال کو ہم پڑھ لیتے ہیں. اللہ الری الو، یہ زبر کے ساتھ ایک مرتبہ ہو گیا، یہ زبر کے ساتھ آتا پڑھا. اسی طرح یہ تختی مکمل ہر حرف کے ساتھ یا تک پڑھنی ہے. پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا طریقہ، حمزہ کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ کے نیچے زیر لگا کر پڑھیں گے جی. اب کوئی اور حرف لے لیتے ہیں، جیسے را، را کو پر کریں گے. یہ کس کے ساتھ ہوگا؟ زیر کے ساتھ. بھی اسی طرح با سے لے کر کس تک، کہاں تک؟ جہاں تک سارے حروف کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ زیر کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ، ہر حرف کے ساتھ اس طرح 3 باتیں. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ پیش کے ساتھ.
پڑھیں گے سارے انشاءاللہ؟ اس میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، پیش کے ساتھ پھر پڑھیں گے۔ آخری طریقہ کیسے؟ مثلا عین کو لے لیتے ہیں، یہ اب جب عین کے اوپر پیش کے ساتھ پریکٹس نہیں ہوتی تو اکثر یدعو الیتیم پڑھتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ دعو یدعو، کیسے؟ یدعو، بات سمجھ آ گئی؟ تو کس کے ساتھ پڑھنا ہے وہ؟ پیش کے ساتھ، اس طریقے سے۔ تو یہ اس ساکن جو شد والی تختی ہے پہلی، اس کے بارے میں میں نے عرض کر دی باتیں، اس کی اب خوب اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ، اس کے مطابق اس کا پھر فائدہ ہوگا۔